اچھا جی، لیک آف کانفیڈنس ورسز کانفیڈنس. اب ہم ذرا نا لیک آف کانفیڈنس کے بارے میں بات کریں گے. لیک آف کانفیڈنس کیا ہے کہ بے اعتمادی ایک ایسا احساس ہے کہ کسی خاص موقع پر عملی قدم اٹھانے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر یقین اور بھروسہ نہ ہونا، یعنی اس کے برعکس ہو گیا، اس کے الٹ ہو گیا. اب کون سی سچویشن ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی عوام کے سامنے بولتے ہوئے، پبلک سپیکنگ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے. پھر کوئی انٹرویو کا دینے کا خوف ہونا، پھر اس کے بعد کوئی پبلک پریزنٹیشن دینی ہے تو اس میں ہونا، خوف ہونا. پریزنٹیشن اور پبلک سپیکنگ میں کوئی فرق ہے؟ بالکل فرق ہے. پبلک سپیکنگ میں پڑھے لکھے، ان پڑھ، بڑی عمر کے، چھوٹی عمر کے ہوں گے، اور پریزنٹیشن کے آپ کے آفیشیل لوگ ہوں گے. پھر اس کے بعد اپنے باس سے بات کرتے ہوئے اس کو فیس نہ کر سکنا، خوف ہونا، ٹھیک ہے. اور پھر کسی مشکل گاہک سے، کسٹمر سے نمٹنے کے لیے صلاحیت نہ ہونا. یہ سچویشنز ہیں ڈفرینٹ. میں نے یہ پروگرام اس انداز میں بنایا ہوا ہے، انگزائٹی سے بھی بندہ نکلے، کسٹمر سروس کرنا چاہے یا انٹرویو دینا چاہے، سب کام اس میں آئے. جن سے مخالف کا سامنا کرنے کا خوف ہونا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جسمانی اور ذہنی صحت کا فکر ہونا اور خوف ہونا. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے سوشل جو معاشرتی مسائل ہیں ان کا خوف ہونا، اور یہ تو ہمیں رہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہے کہ کاروباری مسائل کا خوف ہونا. یہ سچویشنز میں ڈفرینٹ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور پھر اس کے بعد اب یہ کرتا کیا ہے، ذرا غور کیجیے گا. اپنی صلاحیتوں پر بے یقینی خوف پیدا کر دیتی ہے. بس سب کچھ گیا. آپ کی بے یقینی خوف پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور خوف کیا کرے گا؟ خوف علامات پیدا کرتا ہے. پھر آپ علامات کو ٹھیک کرنے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے علامت جو عام ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ اس کے ساتھ ایگری بھی کریں گے، دل کی دھڑکن تیز ہونا از اے ویری کامن، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد سانس کی رفتار بڑھ جانا. پھر اس کے بعد ہاتھوں اور ٹانگوں کا کانپنا اسٹیج پہ کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد گلا خشک ہو جانا، منہ خشک ہو جانا، واٹ ایور، دونوں میں سے. پھر اس کے بعد حد سے زیادہ پسینہ آنا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ مردان سے وہ ایک لیکچرار تھا، وہ کہتا جی مجھے پسینہ آتا ہے، تو اس کے لیے اس نے پورا کورس کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہیزیٹیشن، ہچکچاہٹ. اور اس کے بعد کنفیوز ہو جانے سے ویری کامن. اور جو مجھے سارا یاد تھا پر میں یہاں پہ وہاں جا پہ کنفیوز ہو گیا، کیونکہ اس نے کنفیوزڈ باڈی لینگویج یوز کی. اس کے بعد ٹوٹے پھوٹے جملے ادا کرنا. اس کے بعد پیاس میں اضافہ ہو جانا. یہاں آپ سب کے لیے ایک ٹپ دیتا چلا جاؤں. ایکچولی جب ہم ایسی سچویشن میں جاتے ہیں تو ہمارے برین کو زیادہ آکسیجن چاہیے، اور پانی ایک سورس ہوتا ہے. اگر کسی بھی انٹرویو میں جانا کچھ ہو، اندر جانے سے پہلے 1-1.5 گلاس پانی پی لیا کریں، ٹھیک ہے. اور بہت سارے لوگ پبلک پریزنٹیشن دیتے ہوئے پانی نہیں پیتے کہ لوگ کیا کہیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کا بڑا رول ہے. پھر اس کے بعد بھول جانا، جو کہنا چاہتے ہیں وہ بھول جانا. یہ عام ہوتا ہے، اور جی مجھے تو سارے یاد تھا پر انٹرویو میں جا کے پتہ نہیں کیا میں بھول گیا. ایک تو ورڈ بھی غلط استعمال ہوئے، الفاظ بھی غلط استعمال ہوئے، اور باڈی لینگویج بھی ساتھ ہوگی، جس کی وجہ سے یہ سارا ورک، پھر خوف بھی آ گیا. یہ ساری چیزوں نے مل کے. آپ سے ایک سوال کروں میں اگر، کہ کیا یہ جو خوف جن کی ذکر کر رہے ہیں ہم پیدائشی طور پر لے کے آئے ہیں؟ پیدائشی طور پر 2 خوف آپ لے کے آئے ہیں اس دنیا میں. ایک گرنے کا خوف اور دوسرا بلند آواز کا خوف. یہ 2 ہیں. باقی جو کچھ بھی آپ نے لرن کیا ہوا ہے دیٹ از لرنڈ. تو جو چیز لرن کی ہوئی ہے وہ ان لرن ہو سکتی ہے. اچھا جی، اب کیا ہو گیا؟ علامات آپ کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں، ٹھیک ہے. کیا مشکل حالات پر قابو پانے کے قابل نہیں رہتے. پھر اس کے بعد کاروباری مشکلات سے نمٹنے کے قابل نہیں ہوتے. یہ خوف پیدا کر رہے ہیں. بنیاد وہی ہے، وہ آپ کا ڈس بلیف.
پھر اس کے بعد سماجی تعلقات استوار کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیا کاروبار شروع کرنے سے قاصر ہوتا ہے بندہ۔ کون؟ نان کانفیڈنٹ، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اب سارا پورشن لیک آف کانفیڈنس کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد بہتر فیصلے کرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، نہیں کر پاتا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد موٹیویشن بہت کم ہو جاتی ہے، اور جب موٹیویشن گئی تو پھر تو آپ کے پاس کچھ نہیں بچنا، پھر تو سب ختم۔ اور پھر اس کے بعد لگاتار ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ کس وجہ سے ہوئیں؟ موٹیویشن ختم ہو گئی۔ اور جب لگاتار ناکامیاں شروع ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسلسل ناکامیوں سے آپ کے اندر تناؤ پیدا ہو جائے گا، جسے آپ سٹریس کہتے ہیں، اور پھر انگزائٹی بھی ہو جائے گی۔ اور پھر عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اینٹی ڈپریسنٹ کے اوپر زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے ایسے ایسے لوگوں کے میسج آتے ہیں، کالز آتی ہیں۔ کتنی عمر ہے جی؟ 22 سال۔ 22 سال ایک لڑکی کی عمر تھی، گجرات سے، اس نے میرا کورس مکمل کیا، ٹھیک ہے۔ اور جی انگزائٹی، ٹینشن، جب میں نے ساری باڈی لینگویج چینج کروائی، کہتی جی مجھے تو 3 سال ہو گئے دوائی کھاتے، اس کا مطلب 19 سال کی عمر میں کھانی شروع کر دے۔ اب اس نے دوائیاں چھوڑتی، سب کچھ ختم کر دیا، لیکن اس اللہ کی مہربانی سے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہ ایک ویشیس سرکل بنا۔ کیا بنا؟ اپنی صلاحیتوں پر یہ بے یقینی خوف پیدا کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور خوف آپ کے جسم میں علامات پیدا کر دیتا ہے، اور پھر کیا ہوا؟ علامات سے کارکردگی ناقص ہو گئی، اور ناقص کارکردگی کی وجہ سے مسلسل ناکامیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور مسلسل ناکامیاں تناؤ اور اضطراب یا تشویش پیدا کر دیتی ہیں۔ تو پھر علاج کیا ہے اس کا؟ کیا ہے علاج؟ ہے کوئی؟ اسی میں لکھا ہوا ہے، اسی سلائیڈ میں اس کا علاج لکھا ہوا ہے، بلیو آن یور سیلف۔ اب دیکھیے گا کہ آپ اس کا کیا علاج کر رہے ہیں۔ جہاں پہ علاج کرنا ہے وہاں پہ تو علاج ہو نہیں رہا، اس بلیف کو سٹرونگ نہیں ہو رہا، اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں وہ بلیف سٹرونگ کروں گا آپ کے۔ تو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یہ سامنے آئی کہ یہ خوف ختم کرنے کے لیے، یہ کانفیڈنس، سب چیزیں ختم کرنے کے لیے بلیف کو سٹرونگ کرنا۔ اچھا جی، اب ہم نے نہیں، میرے خیال کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں بڑی تیزی سے، کچھ سپیڈ میں نے بڑھائی ہے۔ موجودہ اعتماد کی سطح کا اندازہ کیسے لگائیں؟ یعنی ہاؤ ٹو اسیس کرنٹ کانفیڈنس لیول، کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں اس وقت، اس کو کیسے کریں؟ اس کے لیے ہمیں ایک تو ہے کہ علامات کے ذریعے کریں گے، دوسرا منفی خود کلامی، اور منفی خود کلامی بھی 2 جگہوں پہ، ایک انٹرویو پہ، پبلک سپیکنگ پہ، اور دوسرا ایک عام زندگی میں۔ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلے ہم علامات جن کا ابھی ذکر کیا ہے، اس کے ذریعے ہر سمٹم کے 0 سے 10 نمبر ہیں۔ اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، آپ اپنے ماضی کی وہ سچویشن لیں گے جب آپ بری طرح ناکام ہوئے، اور پھر آپ نے مارکنگ خود کرنی ہے اپنی، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سچویشن میں رکھتے ہوئے مائنڈ میں، کوئی انٹرویو دینے گئے ہیں، کوئی پبلک سپیکنگ کرنے گئے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی دھڑکن تیز کتنی ہوئی ہے۔ اگر بہت تیز ہوئی ہے تو 10 نمبر، اور اگر نارمل ہے تو 0 نمبر۔ یہ کام کرنا ہے، اور یہ ابھی کرنا ہے۔ اور خاص بات اور یہ تھی کہ اس میں ہم اپنے اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، میرے ایڈیشنل بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی صورتحال، عمر اور جنس اور دلچسپی کے مطابق کسی بھی علامت کو شامل یا خارج کر سکتے ہیں۔ ٹیسٹ کرنے سے پہلے 10 علامات کا ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کے اندر کوئی اور علامت ہو، یہ نہ ہو، تو آپ اس کو ریپلیس کریں گے۔ جس کا 0 نمبر آئے گا اس کو نکال دیں گے، جس کا کم نمبر آئے گا اس کو نکال دیں گے، اور 10 نمبر پورے 10 ہونی ضروری ہیں۔ اچھا جی، علامات کے ذریعے اعتماد کا موجودہ لیول۔ نمبر 1، اگر آپ 0 سے 20 پر ہیں، ٹوٹل لگا لیے آپ نے ہیں؟ اگر 0 سے 20 ہے تو پھر ٹھیک ہے، یو ہیو اے انبیٹیبل کانفیڈنس۔
ٹھیک ہے. اور اگر آپ 21 سے 40 پھر آپ کانفیڈنٹ، اور پھر آپ نان کانفیڈنٹ آ گئے یعنی 41 سے 60 تک، اور پھر آ گئے ماڈریٹ نان کانفیڈنٹ 61 ٹو 80، اور پھر سویئر لیک آف کانفیڈنس. اور لوگوں نے لیے ہیں، میرے جو تجربات میں آیا ہے یہ کام ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، دوسرا طریقہ آ گیا منفی خود کلامی. اس خود کلامی کے اوپر اس کا پارٹ 2 جب میں آپ سے شیئر کروں گا نا تو اس میں ڈیٹیل سے بات کریں گے. تو ہوتا کیا ہے کہ کسی مشکل صورت حال سے گزرتے ہوئے منفی خود کلامی خاص خیالات کا اظہار ہوتا ہے. کچھ خیالات آپ اس کو خیالات کہہ لیں، لیکن آپ اس کو بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں. وہ عام طور پہ کس طرح کے ہوں گے؟ یہ ہم 2 طرح کے لیں گے. ایک ہے کہ نیا کام شروع کرنے سے پہلے ہمارے اندر ہونا، ٹھیک ہے، اور انٹرویو کے لیے بھی وہ الگ سے سلائیڈ ہے. عام طور پر اس طرح کی ڈائلاگ ہم خود سے کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کیا سوچیں گے؟ شروع کرنے کا صحیح وقت نہیں ہے، میں کل سے شروع کروں گا، میں ابھی تک تیار بھی نہیں ہوں، مجھے یقین نہیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں اتنا باصلاحیت نہیں ہوں، میرے پاس کافی وقت نہیں ہے، میں بہت مصروف ہوں، یہ بہت مشکل ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. یہ میں نے 10 لکھے ہیں، لیکن اس کی ایک لمبی فہرست ہے، کچھ میں نے اور آگے بھی لکھ دیے ہیں. میں کچھ نہیں کر سکتا، میں پہلے ہی جانتا ہوں کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، میں صرف اتنا خوش قسمت نہیں ہوں، میں کافی ہوشیار نہیں ہوں، میں ایک مریض ہوں. تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی صورتحال، عمر، جنس اور دلچسپی کے مطابق کسی بھی خود کلامی کو شامل کر سکتے ہیں یا خارج کر سکتے ہیں. اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں چلی جاتی ہے جو ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہے. تو پھر اس کے لیے کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا؟ ان میں سے کوئی ایسی باتیں چل رہی ہیں، ان کی مارکنگ کیسے ہونی ہے، یہ اس میں بھی آپ نے سچویشن لینی ہے. ٹھیک ہے. اب یہ پبلک سپیکنگ اور انٹرویو کی سچویشن نہیں ہے، کوئی نیا امتحان دینا ہے، کوئی کورس کرنا ہے، کسی جگہ پہ کوئی نیا بزنس شروع کرنا ہے، اس وقت یہ اپلائی کرنی ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ یا تو 0 نمبر دیں گے یا 10، اس کے علاوہ نو چوائس. ان مڈ کوئی چوائس نہیں ہے، 0 یا 10. جلدی سے لگا دیں نمبر، لگا بھی نہیں ہے، شاباش. اس کا مطلب ہے یہ کافی ہوشیار بیٹھی ہوئی ہے میرے سامنے. اور اس میں بھی پھر اسی طرح آپ کا لیول آ جائے گا کانفیڈنس کا کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں. اگر کوئی کر رہا ہے، نہیں کیا تو کر لیجئے. اگلی ہوتی ہے کہ انٹرویو دیتے ہوئے یا پبلک سپیکنگ میں عام طور پہ کیا سیلف ٹاک ہوتی ہے ہماری. یہ کامن ایسی باتیں میرا مذاق اڑایا جائے گا، میری تذیق کی جائے گی، مجھے شرمندہ کیا جائے گا، مجھ پر تنقید کی جائے گی، میری بے عزتی کی جائے گی، مجھ پر نکتہ چینی کی جائے گی، مجھے مسترد کر دیا جائے گا، مجھے ناپسند کیا جائے گا، میری آواز اچھی نہیں ہے، میں اچھا سپیکر نہیں ہوں، اینڈ سو آن. ڈفرینٹ پیپل ہیو اے ڈفرینٹ سیلف ٹاک. اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے، یا 0 یا 10. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے. اب آپ کا کرنٹ لیول آ گیا کانفیڈنس کا. آپ نے سمٹم میں کتنے مارکس لیے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے نیگیٹو سیلف ٹاک پبلک سپیکنگ میں کتنے انٹرویو میں لیے، اور پھر آپ نے نیگیٹو سیلف ٹاک وائل ڈوئنگ سم تھنگ. اب ہم آخر پہ پہنچ گئے ہیں، اور اس نتیجے کے ساتھ کہ جو آپ کے پاس اس وقت سکیل آیا ہے، آپ میں سے جو سکیل کو چینج کرنا چاہتی ہیں، ہم جو نیکسٹ پارٹ 2 کروں گا میں اس کا، اس میں بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا ہمیں، 2 گھنٹے، اور اس میں میں آپ کو چینج کر کے دوں گا. I will teach you how to change negative self-talk, how to make it a positive. So اب لاسٹ پہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دفعہ ذرا نا وہ میرا خیال کہ اب ہم ایک گروپ کی صورت میں جو سارے پکچر میں بھی آ جائے اور وہ کانفیڈنس والی بات کرتے ہیں. میں عہد کرتا ہوں کہ میں نے زندگی بھر خود اعتمادی سے رہنا ہے،
ذرا اور تھوڑا سا جوش سے، میں عہد کرتا ہوں کہ اب میری زندگی بھر خود اعتمادی سے رہنا ہے. تھینک یو ویری مچ.